بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس مختصر سی نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس مناسبت سے کہ میں اور آپ ہم سب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی جنتری کے لحاظ سے سن ہجری کے نئے سال کے بالکل آغاز میں آج موجود ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کا نام محرم الحرام ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ آج سے 2 دن پہلے ہم سن لکھتے تھے 1444 ہجری، آج لکھیں گے 2 محرم الحرام 1445 ہجری۔ قمری مہینے جن کا تعلق چاند سے ہے، ان کو اسلامی مہینے کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اسلام سے بھی پہلے کے ہیں مہینے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے 12 کے 12 مہینے اسلام سے پہلے بھی تھے عربوں کے ہاں۔ اور پھر چاند کے جو مہینے یا شمسی جو سال ہے، سورج کے ساتھ جن مہینوں کا تعلق ہے، وہ بھی کوئی غیر اسلامی نہیں ہے۔ چاند بھی اللہ نے پیدا کیا، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، دن رات بھی اللہ نے بنائے، مہینے بھی اللہ نے بنائے، سال بھی اللہ نے بنائے۔ لیکن یہ جو چاند کے مہینے ہیں، ان کو اسلامی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام جب آیا تو اکثر عبادات کا جو تعلق اللہ کے نبی نے قائم کیا اللہ کے حکم سے، وہ چاند کے مہینوں سے قائم کیا۔ دیکھو، ہمارا ابھی ایک بڑا اہم رکن حج کا، ارکان اسلام یعنی اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک ستون حج ہے۔ اس کا تعلق بھی قمری مہینے سے ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا اور اس کی 9 تاریخ ہوگی مکے کے اندر، تو عرفات میں 9 کو حاضری جس کی ہوگی وہ حجی کہلائے گا، اس کا حج ہوگا۔ اب وہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا اعتبار نہیں ہے، وہاں ذی الحجہ کا۔ پھر ایک دین اسلام کا بڑا، ایک شعائر اسلام میں سے ایک بہت بڑا اہم عبادت جو ہے، اس کا تعلق بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، جس کو یوم النحر آپ کہتے ہیں، قربانی کا دن، قربانی کی عبادت شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو قربانی کی عبادت کا تعلق بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، جہاں ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی وہاں قربانی کوئی عمل کرے گا تو ادا ہوگی اس کی، کوئی ایک دن پہلے کرے گا نہیں ہوگی۔ سعودیہ میں 10 ذی الحجہ ہم سے پہلے ہو جاتی ہے۔ کوئی صاحب پاکستان میں کہے کہ صاحب میں یہاں اس دن قربانی کروں گا جس دن وہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، یہاں تو 9 ذی الحجہ ہوگی۔ قربانی کا دن ہے یوم النحر، جو 10 ذی الحجہ کو آتا ہے۔ اسی طرح
ہمارے ارکان دین میں سے ایک اور بڑا اہم رکن جو ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ ان کا تعلق بھی نہ گرمی سے ہے، نہ سردی سے ہے، نہ جنوری سے ہے، نہ دسمبر سے ہے، نہ جولائی جون سے ہے۔ کس سے ہے؟ چاند کے مہینوں سے۔ جیسے ہی چاند کا مہینہ شعبان المعظم ختم ہوگا، رمضان شروع ہو جائے گا اور روزے فرض ہو جائیں گے۔ آگے چلیے، مالداروں کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ زکوٰۃ بھی یہ دین کا ایک ستون ہے۔ ستون کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس عمارت کے نیچے سے آپ ستون گرا دیں، عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ نماز بھی دین کا ستون ہے، روزہ بھی دین کا ستون ہے، زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے، حج بھی اسلام کا رکن ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اگر انکار کرتا ہے ان رکنوں کا، ایک رکن کا بھی انکار کر دے، وہی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کی دین کی عمارت دھڑام سے ختم ہو گئی، گر گئی۔ اس لیے میں ان کو ستون کہہ رہا ہوں، رکن کہہ رہا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے بعد۔ اب سال آپ کا 365 دنوں کا بھی ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے۔ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے سال ختم ہونے کا اعتبار بھی محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ کی 30 تاریخ تک ہے۔ وہ 10 دن کم ہوتے ہیں اس میں۔ بہت سے لوگ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ اپنا حساب کتاب چونکہ رکھتے ہیں انگریزی مہینوں سے، ہم ان کو انگریزی کہتے ہیں یا شمسی کہتے ہیں، اس میں دن زیادہ دنوں کا سال ہوتا ہے، 10-12 دن زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کم ہوتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد اس کی 1 سال کی زکوٰۃ جو اس پر فرض واجب رہے گی، ادائیگی باقی رہے گی اس میں۔ اس لیے ہم مسئلہ یہی بتلاتے ہیں کہ بھئی اپنا سال جو تم مقرر کرو زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے کرو کہ جب رمضان آئے 1 تاریخ ہو تو سمجھو سال تمہارا پورا ہو گیا۔ اب دیکھ لو کتنی مالیت ہے تمہارے پاس، کتنا گولڈ ہے، چاندی ہے، کیش ہے، نقدی ہے، مال ہے تجارت کا، بس اس پہ زکوٰۃ آئے گی، قرضہ نکال۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قمری مہینے جو ہیں چونکہ ان کے ساتھ ہماری عبادات کا تعلق ہے، اسلام جب آیا اس نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے چاند کے مہینوں کو مقرر کیا، اس لیے ہم ان کو اسلامی کہتے ہیں۔ اکثر عبادات کا تعلق ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ سورج کے ساتھ جو مہینے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، نہیں، ان کو انگریزی کہنے سے وہ کوئی غیر اسلامی نہیں بن جاتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ہماری عبادات کا تعلق ہے۔ یہ جو ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زوال ہوگا تو جمعے کا وقت شروع ہوگا، زوال ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہوگا۔ تو زوال کا تعلق کس سے؟ چاند سے تھوڑا ہے، تو سورج سے ہے۔ بھائی سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ سورج جب تک طلوع نہیں ہوگا فجر کا وقت باقی رہے گا۔ یہ نمازوں کے اوقات ہمارے سارے سورج سے، شمس سے تعلق ہے۔ اس لیے سورج ہو یا چاند ہو، اللہ کے نبی نے جو عبادات سورج سے متعلق کر دی وہاں انہی کا اعتبار ہوگا، جہاں چاند سے متعلق کر دی وہاں چاند کا اعتبار ہوگا۔ اب اسلامی مہینے تو یہ کہلانے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی رہے، لیکن اسلامی سن کا بھی
آغاز نہیں ہوا تھا، مقرر نہیں ہوا تھا اسلامی سال، اس لیے کہ اس دور میں جیسے آج بھی بکرمی سال بھی ہے آپ کے، عیسوی سال بھی چل رہا ہے، اس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے، تشریف لانے سے، اسلام کے آنے سے پہلے کئی سال چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور سال جو تھا نا، عام الفیل اس کو کہتے تھے، مکے والے کہتے تھے کہ جی عام الفیل کو 10 سال ہو گئے، سن 20 عام الفیل، سن 21 عام الفیل، کوئی تاریخ لکھتے، محرم الحرام کی 2 تاریخ اور سن کون سا، عام الفیل کا 15 ہو گیا، 16 ہو گیا، 17 ہو گیا، اس طرح کر کے لکھتے تھے۔ اور عام الفیل چونکہ سن ہمیشہ سال جو ہے نا مقرر کیا جاتا ہے، کوئی اہم واقعہ اس سے شروع کرتے تھے۔ ہر قوم نے اپنے سال جو شروع کر رکھے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور اہم واقعہ ہوگا۔ عیسائیوں نے جو اپنا سن مقرر کیا، جو 2000 اب 23 چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع کیا، اسی لیے اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ ہندوؤں نے راجہ بکرم کوئی گزرا، ان کا بہت بڑا کوئی بادشاہ، ہندو بادشاہ، بڑے کارنامے تھے اس کے، انہوں نے اس کی ولادت سے شروع کر لیا۔ مکہ والوں نے اپنا سن جو شروع کیا تھا، مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے، عام الفیل، اصحاب الفیل، ہاتھی والے، بڑا واقعہ مشہور تھا اور بڑا تاریخی واقعہ ہے، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا اپنی۔ قرآن کریم جو ہے اگرچہ تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، کتاب ہے ہدایت کی، لیکن بعض تاریخی واقعات ہیں نا، ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ہمیں اور آپ کو، کہ دیکھو ہماری بات کتنی سچی ہے، ہماری طاقت کتنی مضبوط ہے۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس اللہ جس کو پکڑ لیتا ہے ساری دنیا مل کے نہیں چھڑا سکتی، پھر اللہ تعالیٰ کوئی تاریخی واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر 30 پاروں میں سے 10 پارے ان کے مضامین جو ہیں وہ تاریخی واقعات پر مشتمل ہیں، اور اتنی سچی تاریخ حرف بحرف قرآن کریم کے اندر ہی ملے گی، کسی مورخ کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ بہت سی تاریخ کی کتابیں ہیں، جھوٹ کے پلندے، جھوٹ کے بہت مبالغہ کیا ہوا، من گھڑت افسانے بیان کیے ہوئے ہوں گے۔ جو جس کا مسلک ہے وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنی گھڑ گھڑ کے اس میں واقعات بیان کر دیتے، لیکن بھئی قرآن کریم ایسی تاریخ کی کتاب بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، واقعات پر بھی مشتمل ہے، بالکل سچی۔ اس کو قیامت تک کے لیے قرآن نے چیلنج دے رکھا ہے، نہیں آپ جھوٹا ثابت کر سکتے۔ دیکھو آج کل چونکہ نیٹ کا زمانہ کہہ لو، ہر آدمی کے پاس ٹچ موبائل ہے، بڑے اس میں چینل کھلے ہوئے ہیں، اپنے اپنے صحابہ کے بارے میں بہت بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو مجھے چلتے چلتے پکڑ کے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی تھی، اس کا کیا پس منظر ہے، کیوں ہوئی، صحابہ تھے وہ تو۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ تاریخ کی من گھڑت واقعات پڑھو گے یا ان چینلوں کو دیکھو گے، اس پہ جو جھوٹے قسم کے الزامات اور وہ
بیان کر رہے ہوں گے، ان کو جب سنو گے نا پھر یہ اشکال پیدا ہوتے ہیں ذہن کے اندر مسلمان۔ میرا تو ایک ہی جواب ہے سب کے لیے کہ بھائی تاریخ ہماری قرآن کریم کے اندر بھی تو موجود ہے نا، تم اس کا مطالعہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا بیان کیا۔ دوسرے نمبر پہ احادیث ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ باقی تو سارے دریا برد کرنے کے لائق ہیں کتابیں جن میں صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی، سننے کو دل نہیں کرتا۔ وہ تو ہیں ہی دشمنان صحابہ، انہوں نے تو لکھنی وہی بات ہے تاریخ کے اندر سے نکال کے، لیکن بھائی قرآن کے اندر تو کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی تمہیں برائی نہیں ملے گی، حالانکہ برائیاں تھیں، انسان جو تھے اللہ نے ان کی پاکی بیان کر دی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جو گناہ بھی ہوئے، جو لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اللہ کو سب علم تھا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی پکڑ کرنے والے، ان پر تبصرہ کرنے والے، ان کا تجزیہ کرنے والے، ان کے خلاف لیکچر دینے والے، ان کی لڑائیوں کو بیان کرنے والے؟ جی تاریخ میں آیا، کتابوں میں لکھا ہوا، بھائی کتاب اللہ میں کیا لکھا یہ دیکھو۔ فرمایا گیا فاللہ عنک، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ بعض صحابہ کے سے ایسی باتیں واقع ہوئی جن کی اللہ نے پکڑ کی، لیکن اللہ نے قرآن میں معاف کر دیا کہ ہم نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، ہمارے نبی ان کو معاف کر دیں۔ فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی راضی تم بھی راضی ہو گئے۔ ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہ پہ اللہ نے صحابہ کے بارے، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، ان میں تنقیص نہ کرو۔ صحابہ سے محبت رکھو گے تو ایمان کی نشانی ہے، صحابہ سے بغض رکھو گے تو منافقت کی نشانی ہے۔ یہ صحابہ کی برکت سے تو ہم مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دین کو پھیلانے والے صحابہ ہی تو ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تم ان کی قربانیوں پہ نظر رکھو، تم ان کی کمزوریوں کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ جو صحابہ کی، دیکھو صحابہ کوئی نبی تو نہیں تھے نا، نبی ہوتا ہے معصوم عن الخطا، اللہ کی 24 گھنٹے حفاظت ہوتی ہے نبی کی۔ لیکن بھائی صحابہ سے جو لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی کچھ بھی ہوا ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا، پیشگی معاف کر دیا اللہ نے۔ اب ہم اگر ان کی کوتاہیوں پر نظر کریں گے نا تو پھر ہماری مثال اس گندی مکھی جیسی ہے جو گندگی پہ جا کر بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ پھول پہ جا کے بیٹھے گی، وہ گلاب کے پتیوں کا رس نچوڑے گی، خوشبو والی جگہ پہ جا کے بیٹھے، وہ گندی جگہ پہ جائے گی نہیں۔ اور اگر کوئی بھولے سے چلی بھی جائے تو اس کا جلاد مار دے گا، اسے اندر نہیں گھسنے دے گا، چھتے کے اندر نہیں گھسنے دے گا۔ ایسے ایسے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے چھتے میں۔ ملکہ کا حکم ہوگا کہ یہ تو گندا پانی پی کر آئیے، گندا جوس لے کر آئیے، قتل کر دو، اس کو مار ڈالو، اس کو اندر گھسنے نہیں دینا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ جو مسلمان صحابہ کے بارے میں گندی مکھی بنتا ہے اس کو گھسنے نہ دو اسلام کے۔